بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ تو ہم سن چکے ہیں، اور اب حضور کی مہر نبوت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور اسی سے متعلق ایک اور حدیث پاک امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اس حدیث پاک میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلے وہ آپ واقعہ مختصر انداز میں سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی جو صحابی رسول ہیں، یہ شروع میں مجوسی تھے، آگ کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ پہلے نصرانیوں کے پاس رہے، تو نصرانیوں کے ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے راہب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ راہب۔ تو ایک راہب تھا، اس نے ان کو بتایا کہ بھئی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے، اور اس نے حضرت سلمان فارسی کو کچھ نشانیاں حضور کی بتائیں کہ وہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ 3 نشانیاں اس نے حضور کی بتائیں ان کو۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ بھئی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ صدقہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، صدقہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی اس نے یہ بتائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی بندہ تحفہ پیش کرے گا تو حضور اس کا تحفہ ہر حال میں قبول فرما لیں گے، کبھی بھی تحفے کو حضور رد نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسری نشانی اس نے یہ بیان کی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب جب یہ 3 نشانیاں آپ نے سن لی تو آپ اس کے پاس سے آپ چلے گئے، تو ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ اس کے ساتھ ہو لیے، تو قافلے کے لوگوں نے آپ کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، مدینے میں جا کر ایک یہودی کے ہاتھ پر آپ کو بیچ دیا۔ آپ ایک یہودی کے پاس بطور ملازم اور بطور نوکر کے آپ کام کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ خبر ملی کہ بھئی مدینے میں ایک شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ذرا جا کے اس کے پاس چیک کرتا ہوں کہ کیا واقعی یہ 3 نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں جو مجھے راہب نے بتائی تھیں، کیا واقعی ان کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں موجود؟ اگر موجود ہوئیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو یہ نشانیاں چیک کرنے کے لیے پھر حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ اب اسی چیز کو انہوں نے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جاء سلمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حین قدم المدینہ تھا، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کس طرح حاضر ہوئے؟ بمائدۃ، ایک دسترخوان کے ساتھ آئے، علیہا رطب، اور اس دسترخوان کے اوپر کھجوریں تھیں۔ کیا چیز تھی؟ کھجوریں۔ اب انہوں نے کھجوریں فوضعت بین یدی رسول اللہ، انہوں نے وہ کھجوریں حضور کے سامنے رکھیں، فقال، اور عرض کی، حضور نے ان سے فرمایا، یا سلمان ما ھذا، اے سلمان یہ کیا چیز ہے؟ اب وہ پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور پہلی مرتبہ ہی حضور نے ان کا نام لے کر ان کو پکارا تھا۔ اس پر یہ شارحین نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنی نور نبوت سے ان کے نام کو پہچان لیا تھا۔ بھئی ہم سے اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ ملاقات کرے، زندگی میں کبھی اس سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو، تو ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان کا نام لے کر ان کو پکارا اور پوچھا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ صدقۃ علیک وعلی اصحابک، کہ یہ آپ پر اور آپ کے اصحاب کے لیے صدقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ارفعھا، اس کو اٹھا لو، فإنا لا نأکل الصدقۃ، اس لیے کہ ہم نبی صدقہ نہیں کھاتے، نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ اب یہ ایک نشانی ان کی پوری ہو گئی کہ بھئی یہ صدقہ نہیں کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ فرفعھا، انہوں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، فجاء الغدا بمثلہ، دوبارہ وہ اگلے دن دسترخوان پھر لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، فوضعہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے وہ دسترخوان پھر حضور کے سامنے رکھا۔ حضور نے پھر پوچھا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہدیۃ لک، کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بھئی تم اس کو کھا لو، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اس کو کھا لو۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی انہوں نے صدقہ قبول نہیں کیا اور ہدیہ قبول کر لیا ہے، تو یہ 2 نشانیاں ان کے نزدیک پوری ہو گئی۔ اب ایک نشانی رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی جو راہب نے یہ بتائی تھی کہ بھئی حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا ہے؟ مہر نبوت ہے۔ اب یہ ایک نشانی باقی رہ گئی، اس کو دیکھنے کے لیے شارحین نے یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ وہ حضور کے پیچھے پیچھے رہنے لگے کہ کب کسی ٹائم میری نظر حضور کے مہر نبوت پر کے اوپر پڑ جائے، تو وہ حضور کے پیچھے پیچھے رہنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل کی کیفیت کو جان لیا، اور حضور نے اپنی کمر سے چادر کو ہٹایا، تو پھر حضرت سلمان فارسی نے حضور کی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی۔
تو پھر فرماتے ہیں جب یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، ثم نظر الی الخاتم علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے وہ جو تیسری نشانی باقی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ پھر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کمر پر یعنی دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو بھی دیکھا۔ اب جب یہ 3 نشانیاں ان کی پوری ہو گئیں تو فرماتے ہیں فآمن بہ، پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ 3 نشانیاں جو انہوں نے راہب کے پاس سنی تھیں، وہی 3 نشانیاں انہوں نے اللہ کے رسول کی ذات میں دیکھیں کہ یہ صدقہ کبھی بھی نہیں کھاتے، اور اگر کوئی بندہ ان کو تحفہ دے تو وہ تحفہ کبھی رد نہیں کرتے، تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ تھی کہ وہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جس کو انہوں نے دیکھا اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابھی یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہوا ہے، اگلا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے، اس میں یہ بات بیان کریں گے کہ جب یہ یہودیوں کے پاس تھے تو یہودیوں نے ان کو کس شرط پہ آزاد کیا، تو پھر کس طرح اللہ کے رسول نے ان کو خریدا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک برگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔